انداز کل مجھے بھی دکھ ہوا ہے کہ ہم بھی جب بات کرتے ہیں، کوئی بھی جب بات کرتا ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری قوم بددیانت ہے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں سارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے؟ یہاں اہم خبر دیں گے آپ کو۔ چیئرمین علماء کونسل طاہر اشرفی کے خلاف ایف آئی اے نے ایف اے ٹی ایف کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمے کے مندرجات کے مطابق طاہر اشرفی منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو اور مجھے ذاتی طور پر یہ خط موصول ہوا ہے اور میں بطور سربراہ پاکستان علماء کونسل کے اپنے دارالافتاء کو یہ خط ارسال کر چکا ہوں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ خط جب آئے گا انشاءاللہ ہم اس پر قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ پولیس نے گاڑی سے شراب برآمد ہونے پر مولانا طاہر اشرفی کو حراست میں لے لیا اور بعد میں نیوز اینکرز کی سفارش پر رہا کر دیا گیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے گاڑی سے شراب برآمد ہونے پر کسی اور کو نہیں، مولانا طاہر اشرفی کو حراست میں لیا گیا کیونکہ ان کی گاڑی سے یہ شراب برآمد ہوئی تھی اور بعد میں نیوز اینکرز کی سفارش پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ طاہر اشرفی جو تھے وہ غیر ملکی سفارتخانے سے جب نکلے تو ان کے حالت جو ہے وہ نشے میں سردار حمید، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ طاہر اشرفی کی نشے کی حالت میں ویڈیو بھی بنائی گئی، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے ایک وائلن بجانے والا ضروری نہیں کہ وائلنسٹ ہو، جس طرح ایک سرنج پکڑنے والا ضروری نہیں کہ ڈاکٹر ہو، اسی طرح ایک داڑھی رکھنے والا ضروری نہیں کہ مولوی ہو، اور جو بظاہر جو مرضی بات کرے اس کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، آج علل اعلان بات کر رہا ہوں، بابانگ ڈول بات کر رہا ہوں کہ طاہر محمود اشرفی جو ہے ایک فراڈ مولوی ہے، اور علماء دین کو اب اپنے صفوں کے اندر جھانکنا چاہیے اور ایسے نام نہاد علماء کی یا نام نہاد مولویوں کی نشاندہی کر کے ان کو نہ صرف نکالنا چاہیے بلکہ ان کے اوپر جتنی حدود آرڈیننس کے تحت مقدمات ہوتے ہیں وہ سب ہونے چاہیے۔ آج انہوں نے حدیں پار کر لی ہیں۔ انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں چیئرمین مولانا محمد خان شرانی کے ساتھ دست و گرباں ہو کے جو بدتمیزی کی، اس کی ہر مسلمان جو ہے وہ انتہائی مذمت کرے گا، شدت سے مذمت کرے گا، اور جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کوئی بزرگ اس کے اوپر ویسے ہی ہاتھ اٹھانا جو اپنے والد کی عمر کا ہو، یہ لیکن طاہر اشرفی کی پرانی عادتیں ہیں۔ یہ اپنے سسر کے اوپر ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اپنے والد کے اوپر ہاتھ اٹھا چکے ہیں۔ میں بالکل علل اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں، طاہر اشرفی نے اگر میرے اوپر ہتک عزت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کر لیں، میرے پاس بڑے مولوی جن کو میں لا کے گواہی دلوا دوں گا کٹہرے میں کھڑا کر کے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ شخص ہے جو کبھی شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، کبھی یہ جوئے کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی یہ کال گرلز کو فون کر رہا ہوتا ہے رات کو، کبھی یہ اپنا جیل روڈ کے اوپر واقع جو ریزیڈنس تھی اس کی وہاں پہ وہ اس کو ایک عجیب قسم کا اڈا بنا لیا تھا حرکتوں کا۔ اور علماء دین کے اوپر میں حیران ہوں کہ وہ اس کو کیوں برداشت کرتے ہیں ان حرکتوں کو، اور یہ جب اس کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے، جب یہ بالکل اس کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، وہ ویسے اندھا ہی ہوگا جو نہ دیکھ سکے جتنا حجم ہے اس کا، لیکن اگر اس کو کوئی نہ سننا چاہے تو فوراً کو نعرے مار دے گا جھوٹے، کسی کے اوپر قادیانیت سے تہمت لگا دے گا، کسی کے اوپر کوئی اور فتویٰ دے دے گا، کسی کے اوپر اور پھر فوراً ختم نبوت کی کانفرنس کے لیے کال دے دے گا۔ یعنی اپنے آپ کو فوراً یہ سمجھانا کہ میں یہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو اچھے شریف اور قابل علماء دین ہوتے ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بات تو بہرحال ختم نبوت کی ہو رہی ہے نا، بات تو بہرحال اچھی ہو رہی ہے، چلو بندہ اگر صحیح نہیں ہے، لیکن آج یہ بتانا پڑے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ کس طرح سے حدیں پار کرتا ہے۔ مولانا نے شراب پی ہوئی ہے، وہ نشے میں ہے، رمضان میں ایسی بات کریں پلیز، ان کی بات چھوڑ دیں، مولانا اس وقت نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیں اچھا میں تو بھائی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، میں تو ایک عورت ہوں، یہ مولوی کا حال دیکھیں، میری بہنیں اور میرے پاکستان کے لوگ ایک مولوی کا حال دیکھیں، یہ مولوی ہے۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری قوم بددیانت ہے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں سارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے؟ یہاں